مسئلہ اس خون کی حرمت کا ہے. اب اس کا حل آپ کے سامنے کیا پیش کیا جاتا ہے؟ ایک حل یہ پیش کیا جاتا ہے کہ 2 ریاستی سولیوشن کو تسلیم کر لو. یہ آپ کے اور ہمارے حکمران ہی پیش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کو بھی مان لو اور اسرائیل کو بھی مان لو. اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کہا جاتا ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں یہ بات کہ اسرائیل کو 1 انچ قبضہ بھی دینا فلسطین کی سرزمین پر یہ حرام ہے. دوسرا سولیوشن کہ امداد بھیجو. بھائیو امدادیں بہت بھیجتی، امداد بھی مکمل سولیوشن نہیں ہے. اسی طرح صرف دعا پہ اکتفا کرنا یہ بھی مکمل سولیوشن نہیں ہے، حالانکہ ریکمینڈڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سولیوشن کیا ہے؟ تو سولیوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت واضح ہے. غزوہ بدر حرمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، لیکن اس خدا کی، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تیری حرمت مسلمان کے خون کے قطرے سے زیادہ نہیں. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ افواج روانہ ہوئی. بھائی اس کا سولیوشن صرف یہ ہے کہ ہماری بہادر افواج، ہماری مسلم افواج اس خطے کو آزاد کرانے کے لیے موو کرے. اور آپ کے سامنے بات رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس بات کو خود بھی سمجھیں اور اپنے سرکت میں بھی بات کو پھیلائیں اور یہ مطالبہ کریں اپنی فوج سے کہ وہ حرکت میں آئے اور فلسطین کو آزاد کرائے. بھائیو اسرائیل کوئی بہت بڑی توپ چیز نہیں. اس بات کو ثابت کر دیا ہے حماس سے حملے نے. ساری انٹیلیجنسیاں تیل ہو کے رہ گئی. تو بھائیو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فوج کو آزاد کرانا یہ کام کتنا آسان ہوگا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. آخری بات وہ یہ کہ آج ہمارے سامنے ایک اور مسئلہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ وہ فلسطینی ہے، ہم تو پاکستانی ہیں، وہ افغانی ہے تو وہ سوڈانی ہے، وہ انڈونیشیا کے رہنے والے ہیں. بھائیو بچپن میں اسکولوں میں یہ حدیث سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. یہ بارڈرز ہمیں پہلے جدا نہیں کرتی تھیں، آج آپ کو مقدس بارڈرز کا نعرہ دے کر آپ کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. جس قوم کو کلمے نے متحد کیا تھا قومی تنازع نے ڈیوائڈ کر دیا. بھائیوں مسلمان 1000 سال سے زیادہ تاریخ تک ایک ریاست خلافت کے تحت رہے ہیں. ذرا سوچیں آج وہ ریاست خلافت ہوتی تو کیا اسرائیل کا ناپاک وجود یہ حرکت کر سکتا تھا؟ اس بات کو سوچیں اور یہ بات سمجھیں کہ خلافت بھی واحد مسلمانوں کا حل ہے تو نہ صرف یہ مسئلہ بلکہ اس کے علاوہ بھی مسائل کا ضرور حل دے گا. اور یہ خلافت نے دوبارہ آنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ کہ بے شک نبوت کے نقش قدم پر پھر خلافت قائم ہوگی اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. یہ بشارت پوری ہو کر رہے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.